اور اہم نقطہ وہ یہ کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب کے کیسز اب چل رہے ہیں تو کیونکہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ انہی کو قرار دیا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے، تو ایک تو یہ کہ قانونی طور پر تو نون لیگ نے ساری پریپریشن اس حوالے سے کر لی ہوگی۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کیسز کے چلتے ہوئے ہی وہ پوری الیکشن کیمپین کریں گے، یا کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ کیسز وائنڈ اپ ہو سکیں گے اور کھل کر نواز شریف صاحب الیکشن کیمپین کر سکتے ہیں، یا ایسا نہ ہو کہ لیگلی الیکشن کیمپین کے بعد اور اگر وہ پرائم منسٹرشپ تک پہنچ بھی سکیں تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی ہچ آ جائے جس کے بعد وہ چیز شاید کمپلیٹ نہ ہو سکے؟ آپ سمجھ سکتے ہو اگر یہ پوائنٹ، تو اس پہ تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کہ اس پہ کیا تیاری ہے نون لیگ کی؟ جی ثنا، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ تیاری تو یہ ہے کہ جو کیسز اپنا میرٹ کے مطابق اب تک واضح ہو چکے ہیں، گواہیاں آ چکی ہیں، شہادتیں آ چکی ہیں، ارشد ملک مرحوم بتا چکے ہیں کہ کیسے ہم نے سزا دی تھی، اور بہت سی چیزیں آ چکی ہیں۔ ان کیسز کے اندر، ان مقدمات کے اندر کچھ نہیں رہ گیا بالکل سرے سے۔ اب یہ کتنا ٹائم لیتے ہیں اپنے فائنل ڈیسیژن میں، یہ عدالتوں پہ منحصر ہے، میں نہیں بتا سکتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میاں صاحب اس میں سرخرو ہوں گے اور اس میں کوئی بہت زیادہ تاخیر نہیں ہونی۔ الیکشنز اگر جنوری میں ہونے ہیں یا فروری میں ہونے ہیں، جنوری کا وقت دیا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے، تو بھی ابھی ہم اکتوبر میں گزر رہے ہیں، نومبر ہے، دسمبر ہے، تو یہ 2 ماہ پڑے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان کے یہ کیسز جو ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ اگر تاریخیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ 10-15 دن کے اندر ڈیسائیڈ ہونے والے کیسز ہیں، اور ہمیں کوئی ذرہ برابر بھی اس میں اشتباہ نہیں ہے کہ وہ اس میں سے سرخرو ہو کے نہیں نکلیں گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ پوری سرخروئی کے ساتھ ان تمام چیزوں سے میرٹ کی بنیاد پر عدالتوں سے بریت کا سرٹیفکیٹ لے کر عوام کے پاس جائیں گے اور اپنی مہم چلائیں گے، انتخابی مہم چلائیں گے۔ ان کے آنے سے پارٹی کے اندر ایک تحرک پیدا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے، اور جو ان کی ایک سیاسی لیڈر کے طور پر، ایک قومی لیڈر کے طور پر ذمہ داریاں ہیں وہ نبھائیں گے۔ اور پارٹی کا یقیناً ایک فیصلہ ہے کہ اگر پی ایم ایل این انتخابات جیتتی ہے تو نواز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ پہلے تو پچھلے ہفتے ایک بڑا کامیاب جلسہ نون لیگ نے کیا اور تمام تر وہ جو کنٹروورسی تھی کہ آیا مینار پاکستان بھر سکتے ہیں نہیں بھر سکتے ہیں، وہ تو ختم ہو گئی۔ لیکن سر اب جو کیسز کھلنا شروع ہوئے ہیں تو پہلے تو ایک سوال، کیونکہ اس پہ تنقید نون لیگ کے اوپر ہو رہی ہے کہ جی پنجاب حکومت نے انٹروین جس طرح کیا اور ایک کیس ختم کر دیا، یہ ان کا اختیار نہیں تھا، ایک تو اس پر بھی فرما دیجیے گا۔ پھر جو فنگر امپریشن لینے کی بات کی گئی کہ جی ایئرپورٹ پر نواز شریف صاحب کے فنگر امپریشن لیے گئے، یہ بھی نہیں فیسلٹی ملنی چاہیے تھی۔ سر اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے کہ یہ جو مختلف لوگ تنقید کر رہے ہیں اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ریاکشن تو نون لیگ کو دینا پڑے گا؟ سر آپ کی کیا رائے اس پہ؟ جی بہت شکریہ ثنا، آپ نے بڑی تفصیل سے بیک گراؤنڈ بھی بیان کی ہے اور سوال بھی بڑا لوڈڈ قسم کا کیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ایک بات کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جس شخص کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے، کوئی سہولت کاری ہو رہی ہے، اس شخص کے ساتھ ہم پچھلے 5-6 سال سے کیا کر رہے ہیں۔ اگر ایک شخص کو آپ نے جے آئی ٹی سے لے کے اور سسیلین مافیا سے لے کے اور گاڈ فادر سے لے کے اور مانیٹرنگ بینچوں سے لے کے اور شوکت عزیز صدیقی کے گھر جا کے دھمکیاں دینے سے لے کے یہاں تک لے کے آئے ہیں اور سزائیں دی ہیں، اور آخری سزا جو کس بات پہ آپ نے دی ہے کہ جی بیٹے سے تنخواہ لیں گے، یہ تو ہے اس کے کرائمز کا، اس کے گناہوں کا اور اس کے نامہ اعمال کا پورا حساب جو آپ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب اگر 4 سال ایک شخص کے ساتھ آپ زیادتی کرتے رہیں، ظلم کرتے رہیں، اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ زیادتی تھی، ظلم تھا، باجوہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی ہم نے سارا ایک شخص کو برسر اقتدار لانے کے لیے کیا تھا، کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں رہی ہے۔ اب اگر وہ رانگ ڈوئنگز جو ہیں ماضی کی وہ دور ہو رہی ہیں تو ان کو سہولت کاری نہیں کہنا چاہیے، نمبر 1 بات ہے۔ نمبر 2، آپ نے 1-2 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر پنجاب حکومت نے جو رعایت انہیں دی آپ کے بقول، وہ شاید قانون میں جائز نہیں تھی۔ یہ بالکل غلط تاثر ہے، قانون میں جائز ہے، قانون کے اندر موجود ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ انہوں نے از خود نہیں کیا ہے۔ یہ ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیژن، اطہر من اللہ صاحب کا تحریر کردہ ڈیسیژن ہے، اس میں انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ آپ کی سزا معطل ہو سکتی ہے، آئینی طور پہ، قانونی طور پہ آپ پنجاب حکومت سے رجوع کریں۔ پنجاب حکومت سے رجوع کیا گیا، تب حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اور
उस उस वक्त उन्होंने दरखास्त को नहीं किया था माना इसे। गया, कबूल नहीं बिल्कुल किया गया। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। जी जी, आज वही एप्लीकेशन जो है वो दोबारा दी गई है और उसी हाई कोर्ट के डिसीजन की रोशनी में और अपने इख्तियार की रोशनी में उन्होंने एक कदम उठाया है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा जी कि फैसिलिटेशन ये हो गई कि वो, ये देखिए ये इसको बड़ा मिक्सअप किया जा रहा है कि शायद ये अदालत ने कोई सहूलत दे दी, कोई अदालती हुक्म था, कोई अदालती अमला चला गया वहाँ बायोमेट्रिक का सामान लेके, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बायोमेट्रिक एक ज़रूरी होती है, जिस तरह एक स्टैम्प पेपर ज़रूरी होता है, तो वो अदालत नहीं देती स्टैम्प पेपर, आप कहीं से बनवाते हैं, नोटरी पब्लिक से साइन करवाते हैं। इसी तरह ये सर्टिफिकेट आप देते हैं बायोमेट्रिक का, जो काम है नादरा का। जी तो नादरा जो है वो आपको फैसिलिटेट कर सकता है।